نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. گزشتہ کئی جمعوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ تاریخ ایسی جماعت کو پیش کرنے سے قاصر ہے.
جنہوں نے اپنے قول و عمل سے پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا اور اس دین کو کما حق ہو آگے امت تک منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیا. انہیں اس حوالے سے کئی مسائل آئے، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، اذیتیں دی گئی اور تمام باتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے کبھی ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت کا کوئی لفظ ان کی زبان پر نہیں تھا. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے مسلمان ہو کر کوئی بہت بڑی غلطی کر لی، ہم بہت زیادہ آرام میں تھے، سکون میں تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی. اور اس طرح اللہ تعالی نے بھی انہیں اپنی رضا اور رحمت کے سرٹیفکیٹوں سے نوازا. اس لیے بلا کسی شک اور تردد کے یہ بات کہنا بالکل صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے مسند احمد میں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب محمد من قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا. فابتعثہ اللہ برسالتہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے مبعوث کیا، رسول بنایا. ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا. فوجد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو ایسا پایا جو تمام دلوں کے اندر سب سے زیادہ صاف، پاک، مصفہ، مجلہ، بہترین دل ہے. فاختارہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے صحابی بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا. جس صحابہ کرام کو جو اتنا عظیم اور بلند مقام ملا ہے، اس کی ایک پہلے سے ترتیب طے پا چکی. یہ اتنی عظیم جماعت ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستغنن، جو تم میں سے کسی کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، فلیستنى بمن قد مات، تو ان لوگوں کے راستے کو اپنائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں.
اس لیے کہ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ آدمی پر انسان فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ کسی زندہ انسان کی آپ پیروی کریں گے تو زندہ آدمی زندگی کے کسی موڑ پر کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، لیکن جو لوگ اس راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ یہ امت کے بہترین اور افضل ترین ہونے کے ساتھ ساتھ ابر رہا بہت زیادہ پاک صاف لوگ ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کے علم میں بڑی گہرائی ہے۔ یہ علم کے اعتبار سے کوئی معمولی باتیں نہیں کرتے، ان کے علم میں بڑی بصیرت ہے، بڑی گہرائی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں نے جب غزوہ احد کے اندر معرکے کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر بعد اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ 50 تیر انداز جن کو آپ نے ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تا حکم ثانی تم نے واپس نیچے نہیں آنا۔ چنانچہ جب انہوں نے اوپر سے یہ منظر دیکھا کہ فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن زبیر سے اجازت مانگی کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا حکم ثانی یہاں سے نہیں اترنا۔ لوگوں نے توجہ پیش کی، آپ کا مقصد فتح تھا، فتح ہو گئی، ممکن ہے یاد نہ رہا ہو، اس طرح کی بتقاضۂ بشریت جو باتیں ہو سکتی تھی صحابہ نے پیش کی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، تا حکم ثانی آپ کو کوئی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی آپ اپنی مرضی سے جاتا ہے، میری طرف سے اجازت نہیں ہے تو چلا جائے۔ 40 صحابہ کرام چلے گئے، بقیہ 10 صحابہ کرام رہ گئے۔ مشرکین شکست کھا کر جاتے ہوئے جب اس جگہ سے گزرے، دور سے نظر آیا کہ یہاں زیادہ افراد نہیں، اور سوچا کہ یہ ایک بڑی کارآمد جگہ ہے، اگر اس پر قبضہ ہو گیا تو ہم معرکہ جیت بھی سکتے۔ چنانچہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، یہ صحابہ شہید ہو گئے۔ انہیں اب اوپر سے موقع ملا، انہوں نے اوپر سے ان صحابہ پر یکدم تیر برسائے، اس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک بھگدڑ مچ گئی۔ میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ بھاگنا ایک اضطراری کیفیت میں تھا، یعنی کوئی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو، اور یہ جن لوگوں سے سرزد ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس موقع پر انہوں نے جو اتنا شدید حملہ کیا، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ بظاہر شکست میں بدل گئی۔ اب ابو سفیان
اس شدید حملے کے بعد یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون بچا ہے. اس نے آواز دی حل فیکم محمد، تمہارے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اشارہ کیا کہ جواب نہیں دینا. کہا تمہارے اندر ابن ابی قحافہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. کوئی جواب نہیں. کہا تمہارے اندر خطاب کا بیٹا ہے عمر، کوئی جواب نہیں ہے. جناب عمر کہتے ہیں میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا کہ دشمن اس طرح للکار رہا ہو اور ہم خاموشی سے بیٹھے. فرماتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے یہ کلمات نکلے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عدد کا جس کو تو نے ابھی گن گن کر نام لے کر کہا ہے، یہ سب کے سب لوگ، لاحیاء، یہ سب زندہ ہیں. قد ابقى اللہ لک من یسوءک، اور اللہ تعالی نے انہیں باقی رکھا ہے جو چیز تیری تکلیف کا سبب ہے، جو چیزیں تجھے کھٹکتی ہیں بری لگتی ہیں، اللہ نے انہیں زندہ رکھا. باتیں تو اس حوالے سے بہت سی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں جو یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اعمقہم، کہ وہ سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑے پختہ علم والے میں تھے. جناب عمر نے یہ بات کہہ کر یہ پیغام دیا کہ کفر چاہے اللہ کے نبی کے دور کا ہو یا کسی دور کا ہو، اسے ہمیشہ ابو بکر اور عمر سے دشمنی رہے. آج کا کفر بھی اس نام سے لرزتا ہے، آج کے کفر کی آنکھوں میں بھی یہ نام کھٹکتے ہیں، اور اس وقت کا کفر بھی ان کے نام کو لیا. حالانکہ صحابہ تو بہت سارے تھے، غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد معمولی نہیں تھی، اچھی خاصی تعداد تھی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جناب عثمان بن عفان بھی تھے، طلحہ اور زبیر بھی تھے، سعد اور سعید بھی تھے، سب صحابہ تھے. جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس غزوہ احد کے اندر تیر کھا کھا کے شل ہو گیا، اور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ ہی پیش کروں گا کہ یا اللہ یہ ہاتھ کسی اور وجہ سے شل نہیں ہوا، یہ تیرے نبی کے دفاع میں شل ہوا. اعمقہم علما واقلھا تکلفا، اور فرمایا کہ یہ صحابہ کرام تکلفات سے بہت دور تھے، تشنع سے، تکلفات سے، بناوٹ سے، ظاہری طور پر بناؤ سنگار سے ان کی زندگی بہت سادہ تھی. یہ تکلفات برتنے والے لوگ نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے دین پر عمل کر کے دین کی پاور سے اس پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اپنے
کوئی ظاہری اور تصنعی حربوں سے صحابہ کرام نے دنیا کو فتح نہیں کیا. صحابہ کی بات تو کیا ہے آپ کے اس ہندوستان کے اندر. اس سندھ کے اندر جس کو باب الاسلام کہتے ہیں، محمد بن قاسم جب یہاں آیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود. یہاں ایک قوم تھی جس کو چنا قوم کہتے ہیں. یہ چنا قوم محمد بن قاسم کو دیکھنے آئی، اور محمد بن قاسم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. وہ تو مسلمان نہیں تھے. انہوں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے، سب صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے. پھر وہ رکوع میں جاتا ہے، سب رکوع میں چلے گئے. یہ ان کا طریقہ عبادت ہے. جب سلام پھرا تو یہ لوگ دیکھنے آئے تھے، محمد بن قاسم کو دیکھنے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم پر حکومت کرنی چاہیے. اپنے علاقوں کی چابیاں محمد بن قاسم کو، اور ساری قوم مسلمان. اس قوم کے ابتداءً اولاً مسلمان ہونے کا سبب یہ. محمد بن قاسم تو تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے. صحابہ کا عالم کیا تھا؟ جناب عمر نے اپنے دور خلافت میں 136 شہر فتح کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. 17,000 صحابہ کے بچے قرآن کے حافظ اور قاری بنے. جگہ جگہ مہمان خانے تعمیر کیے گئے، سرائے قائم کیے گئے، فوجی چھاونیاں بنائی گئیں، باقاعدہ فوج رکھی گئی اسلامی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے. سن ہجری کی ابتدا جناب عمر کے دور سے ہوئی. آج جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخ شروع نہیں ہوئی. اس لیے کہ جناب عمر کے بعد ایک خط آیا اور اسے لکھا تھا 5 محرم. تو جناب عمر نے کہا یہ کون سے سال کا محرم، کیسے پتہ چلا؟ محرم کے مہینے کی 5 تاریخ کو لکھا گیا، کون سے سن میں لکھا گیا؟ اس کا کوئی سن بھی تو ہونا چاہیے. پھر اس پر مشاورتی کمیٹی بیٹھی اور اس کے بعد سن ہجری کا آغاز ہوا. یہ جناب عمر کے دور. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معاملہ اس طرح تھا کہ جب آپ کسی علاقے میں کسی لشکر کو بھیجتے تو استخارہ کرتے، اللہ سے خوب دعائیں کرتے، حتیٰ کہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں. جناب عمر خود فرماتے ہیں کہ میں اصلی نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور نماز کے اندر وہ جاہل و جیشن میں لشکر تیار کرتا ہوں. نماز کے اندر پلاننگ ہے لشکر کی. حتیٰ کہ ایک دفعہ نماز پڑھائی، مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز میں جناب عمر نے قرأت نہیں کی، جاری قرأت نہیں. کسی نے پوچھا، کہا وہ جاہل جیشن، میں نے ایک لشکر تیار کیا مدینہ سے اور پھر اس کو اسلامی سرحد پر بھیج کر پوری پلاننگ کر لی اور اس سے کفار سے بڑھوا دیا. تو مجھے اسی سوچ کے اندر میں جہرن قرأت نہیں کر سکتا. تو آپ اس حوالے سے صحابہ کو رخصت کرتے
اللہ سے مشورہ کرتے، دعائیں کرتے، پھر لشکر کو بیچتے اور لشکر فتح یاب ہو کر لوٹتا، کامیاب اور کامران ہو کر لوٹتا۔ ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا، وہ کامیاب ہو، جناب خالد بن ولید نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جناب عمر سے کہیں کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ابھی مصر فتح نہیں ہوا تھا کہ مصر پر حملہ کریں۔ فاتح مصر عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا جاتا۔ قاصد گیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینے کے لیے۔ جناب عمر نے کہا کہ ٹھہرو، سوچتے ہیں۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر گیا اور جناب عمر نے یہ جواب دیا کہ ایک دوسرا قاصد آیا اور کہا امیر المومنین مبارک ہے، مصر فتح ہو۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس تو یہ خبر آئی ہے؟ کہا اس قاصد کے جانے کے بعد ایسے حالات بن گئے ان کی طرف سے کہ ہمیں حملہ کرنا پڑا اور مصر فتح ہو۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، مصر کوئی عربی ملک نہیں، مصری لوگوں کی ثقافت الگ تھی، مصری لوگوں کا کلچر الگ تھا، مصری لوگوں کا لباس الگ تھا، ان کا رہن سہن کا طریقہ الگ تھا۔ صحابہ کرام کے اس جگہ کو فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام کے اخلاق سے یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ اہل تاریخ نے موجب البلدان میں لکھا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل علاقہ نے اپنی ثقافت بھی چھوڑ دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں مصری بھی عربوں کی طرح جبہ سلواتے ہیں، سارے معاملات عربوں کی طرح کیے، حتیٰ کہ اپنی زبان تک بدل دی اور عربی زبان اختیار کی۔ صحابہ کرام کی یہ جو جماعت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فإن اللہ اختار، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان صحابہ کرام کو لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، نبی کی صحبت کے لیے اور اس دین کی اقامت کے لیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فعارفوا لہ فضلہ، اس کی فضیلت کو پہچانو، ان کے مقام کو جانو۔ یہ نبی کے وزیر ہے، مشیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر تنگی میں، ہر خوشی میں، ہر موقع پر ساتھ دینے والا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کسی طرح بھی سرتابی نہیں کی۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ جب میں بعض دفعہ ایسے حقائق کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو بڑے برے لگتے ہیں، لوگوں کی ماتھوں پر شکنیں نمودار ہو جاتی، لیکن جو حقیقت ہے وہ میرے چھپانے سے چھپے گی نہیں، کہ اگر میں نہ چھپاؤں، اس لیے کہ کسی نے یہ بات اگر بند کمرے میں کہی ہوتی تو ہم اس کو چھپاتے، اس نے بند کمرے میں نہیں کہی، اس نے کتاب میں لکھی، پھر یہ کتاب چھپی، بارہا چھپی، ابھی بھی چھپ رہی ہے، اور اس کتاب کا جواب لکھا گیا۔ کئی علماء نے اس پر بات کی، اس شخصیت تک یہ الفاظ پہنچے اس کی زندگی میں۔ اللہ نے جماعت اہل حدیث کے ایک شخص کو
یہ توفیق دی. اس نے خلافت و ملوکیت کا جواب لکھا. خلافت و ملوکیت کا تاریخی و تنقیدی جائزہ. اور اس کتاب کے بعد کسی کی طرف سے بھی مخالفین میں سے کسی کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا. حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ انہوں نے جواب لکھا اور خود فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کتاب آپ نے لکھی؟ تو میں نے حرم میں بیٹھ کر یہ کہا کہ لفظ ب لفظ میں نے لکھی. یہ نہیں ہے کہ کسی کی کتاب تھی اور میں نے چھاپ دی. کاش وہ کتاب آپ لوگ پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی قیادت اور کیسے علماء سے نوازا ہے. ابھی اس پر تبصرے کا وقت نہیں ہے. اس خلافت و ملوکیت کے اندر یہ لکھا جو مولانا مودودی کی کتاب ہے. انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی کی زندگی میں آخر میں مسلمان ہوئے وہ اللہ کے نبی کی صحبت سے، آپ اسلام کی حالت میں کلمہ پڑھنے سے، آپ سے ملاقات سے صحابی بن گئے، لیکن تربیت کے اعتبار سے ان کا مقام تابعین سے بھی پچھلی صف میں ہے. تو بہت بڑی جسارت. آپ کون ہوتے ہیں اس مقام کی تعین کرنے والے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ ہے اور یہ غیر تربیت یافتہ ہے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ ایک عام سا صحابی تھا، جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے گیا. مشہور واقعہ ہے. جناب معاذ نے عشاء کی نماز لیٹ کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دی. اس نے اپنی نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور گھر چلا گیا. اس نے کچھ نہیں کہا. جناب معاذ کو کسی نے بتایا، آپ کی زبان سے نکلا یہ منافق تھا. اس آدمی کو پتا چلا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کا بات طلب کیا. جناب معاذ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے، میں کہوں گا اس نے نماز توڑ دی اور اس نے اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا، اللہ کے نبی مجھ پر خوش ہوں گے. آپ نے مجھے دیکھا، اس کی بات بھی سنی. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ افقان یا معاذ، اے معاذ لوگوں کے لیے فتنہ بنتے ہو؟ نماز کو ہلکی پڑھاؤ، چھوٹی پڑھاؤ. یہ صورت والشمس وضحاها فلا صورت یہ پڑھو. ان کو ڈانٹا. پھر اس عام سے صحابی سے پوچھا، تم نماز پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں دعا کرتے. فرمایا کیسے دعا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی طرح دعا کرنا نہیں آتی، نہ میں جناب معاذ کی طرح پڑھا لکھا ہوں، مجھے اس طرح بھی دعا کہنا نہیں آتی. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے راستے میں کبھی شہادت کا وقت آئے تو میں اپنی شہادت کا نہیں بہا دوں گا. صحابہ کہتے ہیں ایسا وقت آیا کہ یہ شخص ایک غزوے میں شہید ہو. صحابہ کرام کو عام انسان بھی، ایک عام صحابی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور پوچھنے کا کانٹیکسٹ کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آج کیا کہا جائے؟ ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. آج کتوں کی طرح بھونکنے والوں کی اور کتوں کے جیسی زبانیں رکھنے والوں کی زبانوں سے یہ مقدس ہستیاں محفوظ نہیں. جو کاتب قرآن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سالے کا رشتہ رکھتا ہے، سالے اور بہنوئی کا رشتہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں. اللہ کے رسول نے جس کے لیے دعا کی، پوچھنے والے نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مبارک سے کہا، امیر معاویہ کا دور خلافت تو 20 سال ہے، لیکن اس میں بہت جنگیں ہوئی، بڑے مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوئے. عمر بن عبدالعزیز کا اس کے مقابلے میں عرصہ خلافت 2 سال، لیکن بہت اصلاحی کام ہوئے.
بڑی دین کی ترقی ہے، ترویج ہے، اسی لیے انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ پوچھنے والا کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کون بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، سوال سن کر فرمایا تمہارا سوال کیسا خطرناک، تم نے ایک غیر صحابی کو صحابی کے مقابلے میں کھڑا کر کے پوچھا ہے ان میں سے افضل کون، ان میں بہتر کون ہے؟ تمہاری مراد کچھ بھی ہو، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ایک صحابی کا ایک غیر صحابی کو کھڑا کر کے تجزیہ کرتے؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر میدان قتال میں گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں جنگ کی ہے، ابھی عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی قرآن میں قسمیں کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، یہ گھوڑوں کے مختلف ایکشن کی اللہ قسمیں کھا رہا۔ یہ شرف، یہ رتبہ، یہ معاملہ، یہ منصب جس کو ملا اسی کو ملا، ہر ایک کے ذمہ یہ نہیں۔ کئی لوگ آج بھی، کتنا اچھا اللہ کے نبی کا دور تھا مولوی صاحب، اس دور میں ہم لوگ ہوتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم عمرے کے سفر میں تھے گھر والوں کے ساتھ، ایک عربی طائف یونیورسٹی میں کبھی پڑھاتا رہا، وہ 40-45 سال عمر ہوگی، تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، بہت خوش ہوا، تو اس نے باتیں باتوں میں مجھے کہا کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے کیا بات ہو، کتنی آسانی سے یہ جملہ تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو، تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ ہمارے اعمال اور ہماری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہماری کتنی بڑی مجبوریاں بن جاتی، جس بارے پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جس نے مجھے یہ بات کہی، میں نے کہا اگر تو اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تو تجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو مسلمان ہوتا، ممکن ہوتا تو ابو جہل کے ساتھ ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس دور میں جس کو جہاں جس کے لیے جس وقت جس زمان اور مکان کے ساتھ اس کی پیدائش لکھی ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو ہمارے جو احوال ہیں، جو کرتوت ہیں، جو معاملات ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ 5 وقت کا نمازی ہے اور جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور دھوکے دے رہا ہے، کاروبار میں گڑبڑ کر رہا ہے، اور باقاعدہ لوگ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کاروبار ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو جس نے منڈی میں تجارت کے لیے مال رکھا ہوا تھا، اناج رکھا ہوا تھا، آپ منڈی سے گزرے، اناج میں سے ہاتھ ڈالا دیکھنے کے لیے تو نیچے سارا گیلا تھا، اوپر سوکھا ہوا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج والے یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا ہوا ہے، نیچے گیلا۔ اس نے کہا رات بارش ہوئی، اس بارش کی وجہ سے پانی آ گیا، اوپر والا سوکھ گیا۔ فرمایا ہماری شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو گیلا تھا نا اس کو اوپر رکھتے تاکہ جو آئے وہ اس طرح کا بھی دھوکہ نہ کھائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ من غشا فلیس منا، جس نے معمولی سا دھوکہ بھی کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جماعت تو بڑی اعلیٰ جماعت ہے، اس کے مقابلے کی کوئی جماعت کائنات میں اللہ نے اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے اصحاب کو بھی اگر تجزیہ کرے، کمپیئر کرے تو وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر نہیں۔ صحابہ ہے، صحابہ کرام
وہ عظیم جماعت ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے اور یہ اس دنیا سے جا چکی. اس سے اگر بتقاضۂ بشریت اجتہاداً کوئی غلطی ہو گئی تب بھی میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اس غلطی کو اچھالوں، میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. ایک جماعتی ساتھی ہیں ارشد بھائی، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ایک اور جماعتی ساتھی ہے، انہوں نے اپنے نام کے بارے میں کہا کہ میرا نام نہ لیا جائے. بہرحال ان کے لیے بھی گھر کے اندر بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیٹے کی طبیعت بھی خراب ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو شفا کاملہ، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے. اسی طرح ہمارے یہاں کی جماعتی ساتھی ہیں، جمعے میں آتے رہیں، یونس بھائی، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، روشنی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی بال فرما دے، بہتر فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی جو لوگ جن پریشانیوں میں ہیں، مصائب میں ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.